المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق خالق مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر تمام احباب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مل کر صلی اللہ علیہ انسان کے
نہیں تھی توجہ توجہ کسی طرف منظور ہو جائے یا کوئی بندہ اپنے عشق میں مست کر دے. یہ سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کروں. آج میرے ایک ساتھی ہیں پروفیسر طارق صاحب پنجاب یونیورسٹی کے, مجھے آج میرے 2 مہینے کے بعد کہنے لگے میرا بائی پاس ہوا ہے, ہارٹ کا بائی پاس ہوا ہے. تو کہنے لگے مجھے صرف ایک انجیکشن سوئی لگنے کا پتہ لگا ہے, اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ میرا سینہ بھی پھاڑا گیا, پسلیاں بھی کاٹی گئی, میرے پیروں پہ بھی چیرے لگائے گئے, سارا جسم کاٹ پھاڑ دیا. مجھے پتہ نہیں چلا اس ٹیکے کے نشے میں مجھے بے خود کر دیا. تو آپ کو مجھے حضور کے عاشق کو عاشق کیا کہتا ہے؟ ذکر رسول پاک میں کتنا سب کچھ خرچ ہوا. اب جن لوگوں نے اس میں پیسہ خرچ کیا, علماء کرام کی خدمت کی, جو ثنا خان حضرات تشریف فرما ہوئے, جو قرہ حضرات نے کیا, ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے اس پہ ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں, اس پہ کے بارے میں دنیا نے کہا بڑا بہت بڑا سخی ہے. 8 دروازے میں اس کے معاہدے, جو 8 دروازوں پہ آئے اس کو وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے, ماتھے میں شکم نہیں ڈالتا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 8 مرتبہ بھی آئے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی سخاوت ہے, اس کو سخاوت کہتے ہیں. 8 دروازوں پہ آیا, اس کی بیچارے کی سخاوت طلب ہی پوری نہیں ہوئی, اس کی طلب ہی پوری نہیں ہوئی. یاسین صاحب کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایسا سخی اور کون ہے, ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے, مگتا تو آیا
مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. فرماتے ہیں آقا سے ایک قطرہ کوئی مانگے سرکار دریا بہا دیتے ہیں، سرکار پر خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں. منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا، منگتا جو آیا فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا، میں نے درے رسول میں. سامنے دیکھے درام علیہ الشام. میں بہت مشہور ہوں قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ عالم باعمل صوفی باصفا مولانا حافظ قاری محمد اجمل بارگی نقشبندی دعوت فرقات کو گسیا. آپ نے اپنی جگہ کے اس حاکم کو حکم فرمایا ہے. میں وہ موتی تو نہیں لٹا سکتا علم کے جو قبلہ آپ کے دامن میں پہنچا سکتے ہیں، البتہ چونکہ حکم فرمایا ہے قبلہ نے مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوں. تو میں نے اللہ کے پاک کلام سورہ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے بے شک احسان فرمایا ہے مومنوں کے اوپر. اذ بعث فیہم رسولا، ان میں اپنا عظیم الشان رسول عطا فرمایا. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں اس والے کی تیری شان قربان جائیے سنیا. وہی جان بھی تیرا صدقہ ہے مولا، ہر چیز تیرے صدقے ملی ہے، جان ہے، مال ہے، عزت ہے، آبرو ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے مولا. لیکن اللہ نے پورے قرآن میں کسی اور چیز کے احسان کو نہیں جتایا. کہیں پر آپ کو میں نے تمہیں چاند دیا تو بڑا احسان کیا، تو سورج دیا تو بڑا احسان کیا تم پر، نہیں. آپ کو یہ بات کہیں نہیں ملے گی. لیکن جب سونے کی باری آئی نا، فرمایا ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کر دیا. اللہ کا احسان، اللہ کا احسان. مالک تیری عظمت اور تیری شان پر قربان جائیں. سارا کچھ اس نبی کے صدقے تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ نبی دینے کے بعد احسان کیوں جتایا؟ فرمایا اللہ کے بندو، کائنات میں بندہ ہر چیز دے دیتا ہے، اپنا محبوب کوئی نہیں دیتا. محبوب کوئی نہیں دیتا. یہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے. یا اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. یہ اللہ کا رسول جو آیا ہے پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. یا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سارے عالمین، 18,000 عالمین جو ہمارے علم میں ہیں، اور وہ عالمین بھی جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ نبی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. مولا پھر احسان تو سب کے اوپر ہونا چاہیے تھا، احسان تو سب کے اوپر ہونا چاہیے تھا. مومنوں کے اوپر احسان کیوں کیا ہے؟ بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں جس طرح الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے، مختار ہے. اسی طرح اپنے حبیب کو فرمایا یہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے. یا اللہ یہ رحمت تو تمام عالمین کے لیے تھے، احسان مومنوں کے اوپر کیوں؟ تو مولا کرم فرماتے قدر زر زر در مدارت قدر جوہر جوہری. ہمیشہ سونے کی قدر سنار جانتا ہے، جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے، اور اگر نبی کی کوئی قدر جانتا ہے تو سنی مسلمان جانتا ہے. سبحان اللہ. سنی مسلمان جانتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، بولیے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا،
امام ترمذی سنی, صدیق اکبر سنی. آئے حسن کے جائیے, آئے حسن کے جائیے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے لے کے آج تک سارے بڑے بڑے باتیں سنی ہیں. ہاں جی, میں صدقے جاوا سونے آتے ہیں, شان ہے. چلو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, بڑا کمال. اللہ اکبر. علموا اولادکم فی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر عبدالہو کی یمانی یہ ڈاکٹر ہے, ان کی یہ کتاب ہے. کتاب کا نام ہے علموا اولادکم فی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کے اندر بھی واقعہ موجود ہے. یہ امام زرقانی علیہ الرحمہ نے بھی واقعہ نقل کیا ہے. جب کریم آقا کی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے, مدینے سے پہلے ایک بستی, وہاں پر ایک قبیلہ ہے, اس قبیلے کی خاتون کے گھر کے قریب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. سیدنا صدیق اکبر صاحب تھے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے آقا جی نے فرمایا یار کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے, یہ گھر والے کے پاس جاؤ. اس کا نام تھا معبد کا نام تھا, عطیہ اس کا نام تھا, لیکن معبد کے نام سے وہ مشہور. معبد اس عورت کا نام تھا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حکم فرمایا کیا اس عورت سے پوچھ کچھ کھانے کو ہے تو دو, ہمیں بھوک لگی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے گھر گئے اور کہا کہ جناب ہم مکے سے آئے ہیں, ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں, تو بھوک نے ہمیں پریشان کیا ہے, اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو ہمیں دو. وہ عورت کہنے لگی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بکریاں لے کے چلانے کے لیے گئے ہیں, میں گھر میں اکیلی ہوں اور یہ ایک لاگت سی بکری ہے. ہم عرب لوگ ہیں, ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں اس کی میزبانی کرنا, ہم کھلانا اور اہتمام کرنا, ہم ان کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. لیکن میں شرمندہ ہوں, میرے ہاں کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک یہ بکری ہے, اور یہ بکری بھی اتنی لاغر ہے, اس کی ہڈیوں میں اتنا گودا نہیں کہ اپنے ریوڑ کے ساتھ جا سکے اور وہاں سے واپس آ سکے, اس لیے یہ کھڑی ہے. دھن بھی اس کے خوش کو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں. اس عورت سے پوچھو تم اجازت دیتی ہو, اگر تم اجازت دو تو میں اس بکری کا دودھ دو لوں اور میں صدقے جاواں سونے. کیسا لجپال ہوگی. اما حلیمہ سے پوچھو نا, امی جان سے, کہ امی جان کیا حال تھا سونے کو گود میں لینے سے پہلے کہ وہ بچہ جو پالنے کے لیے لائی تھی دودھ نہ اترنے کی وجہ سے ساری ساری رات روتا رہتا تھا. اما جی ذرا وہ حال بھی بتائیے نا کہ گھر میں پینے کے لیے ایک دودھ کی بوند بھی نہیں تھی. اما جی یہ حال بتائیے نا, جو اونچنی تھی وہ کھڑی بھی نہیں ہو پاتی تھی, اور جب میرے سونے نبی تیرے سینے کے ساتھ لگے, میں تیرے سینے میں اللہ کے حبیب کی برکت سے حوض کوثر کی نہریں چلیے کہ نہیں چلیے. آقا جی نے فرمایا ان سے کہو کہ تم اجازت دیتی ہو, دودھ نکالنا ہمارا نہیں. میں کہا ٹھیک ہے, لاغر بکری ہے, اگر دودھ دیتی ہے تو آپ لے لیں اس سے, میرے کملی والے کی میں شان پر قربان جاؤں. کیسا لجپال نبی ہے, آج تک ہمیں پال رہا ہے. صدیاں گزر گئی سونے کے نام پر, آج تک ہم پل رہے ہیں. ہم تو اسی کے در کی خیرات کھا رہے ہیں بھائی. ہم اس لیے کہتے ہیں جہان سارا تو پھر
اب یہ اس سے دودھ کیسے نکالے؟ اور میں سب کے جاور سونے دے دیتا ہوں سبحان اللہ تو میرا محبوب ہی بھی تھا یہ بیٹ کے چند شرم آگے کملی والے جب آگے گئے بکری کو قریب کیا جب کملی والے نے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا وہ حوض کوثر کے چشموں والا ہاتھ قربان جائے جس کی انگلیوں سے حوض کوثر کے چشمے نکلے اب ممبئی حوض کوثر جب وہ دست مبارک ان کے اوپر ہے نا جس کو اللہ کا یہ اللہ ہے وہ کہے جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ ہے وہ جب ہاتھ پھیرا تو ایسے بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی کہ ہاتھ کیا پھرنا تھا بکری کے تھن میں دودھ سے بھر گیا آقا جی نے فرمایا برتن لے کے آؤ تو اما جی کہنے لگی کہ یہ کیا بکری دودھ دے گی جس نے اتنے عرصے سے دودھ نہیں دیا یہ اب کیا دے جب چھوٹا سا برتن لے گئی چھوٹا سا برتن لے گئی جب برتن نیچے رکھا اور کملی والے کے وہ مبارک ہاتھ ہے یہ اللہ کی شان والے ہاتھ جب سرکار نے ایسے بکری کا دودھ ہے تو جھاگ اٹھنے لگی جھاگ اس وقت اٹھتی ہے جب تھانوں میں دودھ بھرا ہوا ہو پھر پریشر بنتا ہے ویسے وہ ایک لمحے کے اندر بھر گیا انہوں نے فرمایا اور برتن لاؤ اچھا وہ اما جی دیکھ کے خوشی میں بندہ خوشی میں ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ یہ بکری دودھ دے رہی اور یہ دے رہی ہے جو کھڑی ہوئی اوپر ایک برتن ہے دوسرا ہے تیس گھر کے سبھی برتن میرے مصطفیٰ نے بھر دیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مصطفیٰ کی آمد سرکار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ اچھا خوشی کے اندر ایکسائٹڈ اتنی ہو گئی حضور نے آپ بھی نوش کروایا اور صدیق اکبر کو نوش کروایا اور حضور گھر کا اب وہ خوشی اتنی تھی اس عورت کو حضور کا نام پوچھنا بھول گئی کملی والے تشریف لے گئے میں قربان جاؤں کملی والے تیری شان پر جن گلیوں سے مصطفیٰ گزر جائیں وہ گلیاں تو خوشبودار ہو جاتی ہیں جن راستوں سے حضور گزر جائیں وہ راستے بھی روشن ہو جاتے ہیں اور روشن تو کیا اللہ قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے سبحان اللہ حضور کے چہرے کی بددعا سنے تیرے چہرے کی قسم ہے تیرے چہرے کی بددعا کی قسم اچھا اب جو ابو معبد آئے آنے کے بعد گھر کے ارمانوں نے جب نگاہ کی بارش نے دیکھی تو وہ حیران ہو گئے کہا خیر ہے آج میرا گھر بڑا چمک رہا ہے بڑی خوشبو ہے اس گھر میں انہوں نے کہا آج ایک مہمان آیا تھا اس مہمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کو روشن کر دیا ہے ہمارا گھر آج چمک رہا ہے مہک رہا ہے تو کہنے لگے جب وہ مہمان آیا تھا تم نے مجھے بلا لینا تھا کہنے لگی ہمیں یاد ہی نہیں رہا ہم اس کے چہرے کو دیکھنے میں اتنے مگن ہو گئے تھے ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا اور یار یہ باقیہ نشین خاتون تھی اس نے کمال کر دیا اس نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ وہ جو آیا تھا اس مہمان کا نام کیا تھا عورت نے کہا کہ اب میں نے اگر اس کو کہا نا میں تو نام پوچھنے ہی بھول رہی ہوں تو یہ تو مجھے ڈانٹے گا کیسے یہ خاتون نے گھر میں مہمان آیا تو میں نام بھی نہیں پوچھا ملاقات کا بھی یہی اصول ہے جب سلام کرو ملو میں دوسرے کا نام پوچھو نام پوچھو ایک دوسرے کا سال سال گزر جاتا ہے نام کو نہیں پتا ہوتا یہ ہمارا یار ہے اچھا اب اس نے اپنی طرف سے ایک نام بنا دیا کہا مبارک آیا تھا کہنے لگے اچھا بتاؤ مبارک کیسا تھا اس نے بہت سی آنے والی نے بہت سی نشانیاں بیان کی لیکن صرف یہاں پر دو جملے وقت کی نزاکت ہے دو جملے کہتی اب الناس احسنہ من بعید واجملہ من قریب اتنا سونا تھا جب میں نے دور سے دیکھا سونا لگتا تھا اور جب قریب آیا اس سے بھی زیادہ سونا لگتا تھا تو اب اس گھر کی روٹین کیا ہو گئی کہ اب جب ابو محمد آتے
آنے کے بعد گھر میں ہر روز کھانے سے پہلے اب امامت کہتے ذرا مبارک کی باتیں تو سناؤ، مبارک کی باتیں تو سناؤ. وہ کیا وہ جب خاتون میں بابت سناتی تو وہ بچہ ساتھ لیتا. امن یہ بھی بتا نا وہ جو ساتھ آیا تھا مبارک کے ساتھ آیا تھا اس نے بکری کو پکڑا تھا، مبارک نے اوپر ہاتھ پھیرا تھا، کیسے اس نے جا کے کھول دی. اب روزانہ یہ معاملہ چل رہا ہے. سادہ لفظوں میں اگر یہ کہوں ہر روز ان کے گھر میں میلاد مصطفیٰ کی محفل لگی ہوئی تھی. سامنے سے احترام والے احتشام یہ واقعہ انشاءاللہ زندگی میں تمہیں پھر کہیں اور پورا کروں گا. یہ بکری عام الرمادہ تک زندہ رہی. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں قحط کا سال آیا جہاں پر سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے، لیکن وہ بکری دودھ دیتی رہی جس پر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا. میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا، وہ اس دور تک زندہ رہی. اس کے بعد سیرت نگار کوئی نہیں بتاتے کہ اس بکری کا کیا ہوا. سامنے جو احترام والے احتشام اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا کر کے احسان اس لیے جتایا. دنیا ہر شے دے دیتی ہے، اپنا محبوب کوئی نہیں دیتا. اور یار اتنا بڑا محبوب. مجھے یہ بتائیں آج سے پہلے قاضی رمضان کو کون جانتا تھا؟ قرآن کا شیخ الحدیث تھا. غازی ممتاز حسین کو کون جانتا تھا؟ عامر شمع کو کون جانتا تھا؟ خالد کو کون جانتا تھا؟ وہ لڑکا جس نے اس انگریزی کے منہ پہ تھپڑ مارا اس کو کون جانتا تھا؟ جس نے عشق رسول میں آ کر اپنی جان کے میدان ہتھیلی میں رکھے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی دیواروں تک اللہ ان کا نام زندہ رکھے گا. دنیا کی دیواروں تک اللہ ان کا نام زندہ رکھے گا. سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو کلمہ ایمان ایمان آؤ دین کی باتیں کریں، آؤ دین کی باتیں کریں، بات کرتے ہیں. آؤ ذرا ان لوگوں کے بارے میں بتائیں. اور آپ کی 6666 آیات مقدسات سامنے تو احترام والے احتشام علامہ صاحب میرے پاس تشریف فرمائے. آپ سے ذرا پوچھئے 500 آیات صرف احکام شریعہ جس سے استنباط کیا جاتا ہے، باقی 6100 آیات 166 آیتیں کس موضوع پر ہے؟ سارے موضوع ایک پاسے کرو، شان مصطفیٰ میں سارا قرآن ہے. مصطفیٰ کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. مرحبا 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 مرحبا. پیار ہے. سلطان صاحب کی آپ نے روایت سماعت فرمائی. سلطان صاحب نے 4 پکڑیوں کے اندر کمال کر دیا، کمال کر دیا. آپ فرماتے اے تن میرا اس کو کہتے ہیں لولو. فراتے لولو دے وچ اور لکھ چشیما اور ایک کھانا ایک کجا اتنا بچھیا میں صبر نہ پہ. آیا ایسا کہ دعویٰ سلطان العارفین کے شان سے. اور لولو دے اور لکھ چشمہ ایک کھولا